بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرو۔ ایک شخص خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، حضرت فلاں بندہ میرا مخالف ہے، وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وقت میرے خلاف سازشیں کرتا رہتا ہے۔ اصل میں وہ حضرت سے NOC اجازت نامہ مانگنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو پھر میں اس کو ذرا مزہ چکھاؤں گا۔ وہ کہنے لگا، حضرت وہ مجھے برا بھلا کہتا رہتا ہے اور میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے۔ حضرت بھی اس کا انداز بیاں سمجھ گئے، کیونکہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک بڑا عجیب جواب دیا، اس کو سونے کی روشنائی سے لکھنا چاہیے۔ حضرت نے فرمایا، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے رہ جائیں گے۔ کاش ہم اس اصول کو اپنا لیتے، اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اس کی برائی کو ختم کرنے کا باعث بن جائیں۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں گرتا ہے۔ عمر ولیس کا ایک غلام بھاگ گیا تھا، لوگ اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو پکڑ لائے۔ وزیر کو اس سے ملال تھا، اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تاکہ دوسرے غلام ایسی حرکت نہ کریں۔ غلام نے عمر ولید کے سامنے زمین پر سر رکھ دیا اور کہا، جو کچھ میرے سر پر گزرے جب آپ پسند فرماتے ہیں تو جائز ہے۔ جب حکم مالک کا اختیاری ہے تو غلام خلاف مرضی مالک سے دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن محض اس وجہ سے کہ اس خاندان کی نعمت میں پلا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ قیامت میں میرے خون کی مواخذہ میں آپ گرفتار ہوں۔ اجازت دیجیے کہ میں وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس وقت اس کے قصاص میں خون بہانے کا حکم فرمائے تاکہ آپ مجھ کو حق پر مارے۔ بادشاہ کو ہنسی آئی۔ وزیر سے کہا، کیا مصلحت دیکھتا ہے؟ وزیر نے کہا، اے دنیا کے مالک، مصلحت تو یہی دیکھتا ہوں کہ خدا کے لیے اور اپنے باپ کی قبر کے صدقے اس کو آزاد کر دیجیے تاکہ مجھ کو بھی یہ کسی بلا میں مبتلا نہ کرے، قصور تو میرا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیوں نہ اللہ سے مانگوں؟ ایک بادشاہ شکار کرتے ہوئے کہیں دور نکل گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک دیہاتی شخص سے ہوئی۔ اس نے عزت و اکرام کا معاملہ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اگر تمہیں کبھی کوئی ضرورت ہو تو دارالحکومت چلے آنا۔ کافی عرصہ بعد وہ شخص دارالحکومت آیا، دیکھا کہ بادشاہ مصلے پہ بیٹھا دعا مانگ رہا ہے۔ اس نے بادشاہ سے پوچھا، تم کس سے مانگ رہے ہو جبکہ تم خود بادشاہ ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہوں۔ یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ جب تم بادشاہ ہو کر اللہ کے محتاج ہو تو میں صرف اسی سے مانگوں گا، اور اب مجھے تم سے سوال کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سچا راہب حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ فرماتی ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ایک راہب آیا تو انہوں نے راہب سے فرمایا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم ہر وقت روتے رہتے ہو، ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہیں دین سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں لگتی تھی، اور اب یہ حال ہے، انہیں دنیا سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں لگتی، لہٰذا میں جان گیا ہوں کہ آج کل موت ہر نیک اور بد کے لیے بہتر ہے۔ جب وہ راہب چلا گیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا
کہ اے ابو ایوب، یہ راہب سچ کہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں روٹی عنایت فرمانا۔ ابو عبداللہ بن الحبلہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں آیا اور 2 روز کی فاقے سے تھا۔ روزہ عطر پر حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہمان ہوں۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عنایت فرمائی ہے۔ آدھی روٹی تو میں نے بحالت خواب ہی کھا لی، اور جب بیدار ہوا تو باقی آدھی میرے ہاتھ میں موجود تھی۔ آپ بغداد کے رہنے والے تھے۔